بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بستر پر آرام فرما رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا جس کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا، سفید داڑھی، سر پر سفید پگڑی، اور انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کو خواب میں حکم دیا، فلاں جگہ ایک قاتل کی سزا بھگتنے والا ایک نوجوان موجود ہے، نوجوان کو رہا کر دیا جائے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بزرگ کو فرمایا، محترم، اس نوجوان کا نام کیا ہے؟ میں اس کو کیسے پہچانوں گا؟ تو سفید داڑھی والے بزرگ نے فرمایا، اس نوجوان کے ہاتھ پر ایک چمکتا ہوا تمہیں ستارہ نظر آئے گا، وہ ستارہ سلطان کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، لہذا آپ اس نشانی سے اس نوجوان کو پہچان لیں۔ اور بزرگ محترم نے سلطان کو یہ حکم دیتے ہی سلطان کے خواب سے غائب ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی گھبراہٹ سے آنکھ کھل گئی اور سلطان نے اسی وقت بستر سے اٹھ کر پانی کا گلاس پیا اور سونے لگے کہ آخر ایک قاتل کے پیچھے کیا راز ہے کہ اس کو ایک بزرگ نے رہا کرانے کا حکم دے رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ رات پریشانی کے عالم میں گزری۔ صبح ہوئی، سلطان صلاح الدین ایوبی نے نماز ادا کرنے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد اپنے گھوڑے پر سوار سیدھا اس جہل میں پہنچ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جنرل کو اپنے پاس بلایا اور کہا، اس جہل میں کتنے قیدی ہیں جو قتل کے جرم میں سزا بھگت رہے ہیں؟ تو اس جیلر نے کہا، حضور، اس جہل میں سینکڑوں کی تعداد میں ایسے قیدی جو قاتل کی سزا میں ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، ان تمام قیدیوں کو ایک قطار میں کھڑا کر دو۔ سلطان کے حکم پر جیلر نے اس وقت قتل کے جرم میں سزا بھگتنے والے قیدیوں کو ایک قطار میں کھڑا کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک ایک کر کے تمام قیدیوں کے ہاتھوں کو دیکھنے لگے، لیکن کسی قیدی کے ہاتھ پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ایسا نشان نظر نہ آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس جیلر سے کہا، اس کے علاوہ کوئی اور قیدی ہے جو قتل کے جرم میں سزا بھگت رہا ہو؟ تو اس نے کہا، حضور، ایک ایسا قیدی موجود ہے جس کو چند دن پہلے پھانسی ہونے والی ہے، اور وہ بھی قتل کے جرم میں اس کو پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ خود چل کر اس نوجوان کے پاس گئے تو وہ نوجوان زندان میں ایک دیوار کے ساتھ اس اطمینان سے بیٹھا تھا جیسے اس کو سزائے موت نہیں بلکہ رہائی ہونے والی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر اتنا نور تھا کہ سلطان حیران ہو گیا، آخر ایک قاتل کے چہرے پر اتنا نور کیسے آ سکتا ہے؟ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ہاتھ کی پچھلی طرف دیکھا تو ستارہ چمک رہا تھا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور جب اس کے ہاتھ پر دیکھا تو سلطان کو چمکتا ہوا ستارہ دکھائی دیا۔ یہ دیکھ کر سلطان مسکرانے لگے اور کہا، جیلر صاحب، کل اس نوجوان کو میری عدالت میں حاضر کرنا۔ اگلی صبح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی صاحب کو بھی اپنی عدالت میں بلایا۔ جس قاضی نے اس نوجوان کو سزائے موت کی سزا سنائی تھی، اس نوجوان کو بھی سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اے نوجوان، بے شک تمہیں ایک قتل کے جرم میں سزائے موت کی سزا سنائی گئی ہے، لیکن ایک حیران کن بات یہ ہے کہ گزشتہ رات میں نے ایک خواب میں دیکھا ہے جس میں ایک بزرگ ہے جس کا چہرہ نور سے بھرا ہوا تھا، اس نے آپ کی رہائی کا حکم دیا ہے۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، آخر تمہاری ایسی کون سی نیکی اللہ کو پسند آ گئی ہے، یا تم نے ایسا کون سا نیک کام کیا جس سے تمہارے قتل کرنے کے بعد بھی رہا کرنے کا حکم دیا گیا؟ تو وہ نوجوان مسکرانے لگے اور کہا، سلطان معظم، اس راز سے پردہ میں نے اس وقت بھی نہیں اٹھایا کہ جب مجھے یقین ہو گیا مجھے پھانسی ہونے والی ہے، لہذا میں اس راز سے کیسے پردہ اٹھا سکتا ہوں؟ تاریخ میں لکھا جائے گا، اس نوجوان نے اپنی جان بچانے کی خاطر اس راز سے پردہ اٹھا دیا۔ تو سلطان نے اسی سے کہا، رازوں پر پردہ اس وقت تک رہنا چاہیے جب تک ان کا مناسب وقت نہ آ جائے، مناسب وقت پر ان رازوں سے پردہ اٹھ جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی بات اس نوجوان کی سمجھ میں آ گئی تو اس نوجوان نے کہا، حضور، ایک شرط پر اس کے راز کے بارے میں بتاؤں گا۔ سلطان نے کہا، وہ کون سی شرط ہے؟
تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس نوجوان نے بتایا، حضور قاضی صاحب میرے ایک سوال کا جواب دے دیں تو میں اس راز سے پردہ اٹھا دوں گا۔ تو سلطان نے آخر ایسا کون سا سوال ہے جو تمہیں قاضی صاحب سے پوچھنا چاہیے؟ تو اس نوجوان نے کہا، حضور بے شک قاضی صاحب کو یہ یاد نہ ہوگا، لیکن میں جانتا ہوں کہ میں قاضی صاحب کے پاس تقریباً 15 سال پہلے اپنے بنائے گئے مدرسے میں پڑھتا تھا، اور اس مدرسے میں سینکڑوں کی تعداد میں طالب علم موجود تھے، دین کی روشنی سے منور ہوتے تھے، لیکن حیران کن بات یہ تھی، قاضی صاحب کی تنخواہ اتنی نہیں تھی، اس سے قاضی صاحب کے گھر کا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا تھا، لیکن اس مدرسے میں پڑھنے والے سینکڑوں طالبوں کے کھانے پینے، رہائش اور لباس کا خرچہ قاضی صاحب خود اٹھاتے تھے، حتیٰ کہ اگر مدرسے میں کسی بچے کو بیماری لاحق ہو جاتی تو اس کا علاج بھی قاضی صاحب اپنی جیب سے کرواتے تھے۔ میں نے قاضی صاحب سے کئی مرتبہ اس سوال کے بارے میں پوچھا، لیکن قاضی صاحب نے مجھے بتانے سے انکار کر دیا۔ میں نے قاضی صاحب کو کہا، شاید آپ کو سردار کی طرف سے مدد ملتی ہے یا پھر کوئی اور راز ہے؟ تو قاضی صاحب نے کہا، بے شک مجھے سردار کی طرف سے رقم دینے کی پیشکش کی گئی ہے، لیکن میں نے اس کو ٹھکرا دیا تھا، لہذا یہ ایک راز ہے اور اس راز کو راز ہی رہنا چاہیے۔ میں نے کئی بار پوچھنے کے باوجود قاضی صاحب کا چہیتا طالب علم ہونے کے ناطے قاضی صاحب نے پھر بھی اس راز سے پردہ نہیں اٹھایا۔ تمام مدرسے کے طالب علم حیران ہوتے تھے کہ آخر قاضی صاحب اتنے اخراجات کیسے ادا کرتے ہیں، اور چند ایک طالب علم قاضی صاحب کے خلاف غلط خیالات بھی تھے۔ ان بچوں کا ایک دن کا خرچہ اور قاضی صاحب کے 2 ماہ کی تنخواہ سے بھی زیادہ تھا، اور یہی راز آج تک ایک راز رہا۔ ابھی تک قاضی صاحب نے اس بات کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا۔ اگر قاضی صاحب آج یہ بات بتا دیں قاضی صاحب ان بچوں کے اخراجات کی رقم کہاں سے لیتے تھے، تو میں بھی اس راز سے پردہ اٹھا دوں گا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی صاحب کی طرف دیکھا تو قاضی صاحب سر جھکائے کہنے لگے، بے شک میں اپنے زندہ رہتے ہوئے اس راز سے پردہ نہیں اٹھانا چاہتا تھا، لیکن حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اب اس بات کو تمام لوگوں کے سامنے آنا چاہیے۔ قاضی صاحب نے کہا، میں بغداد کے شہر میں ایک مدرسے میں تعلیم حاصل کرتا تھا، میری ماں باپ بچپن میں ہی اس دنیا سے جا چکے تھے، لہذا میں اکیلا تھا۔ میں اس مدرسے میں 6 دن پڑھتا اور ایک دن چھٹی والے دن مزدوری کر کے اپنے ایک ہفتے کا خرچے کا بندوبست کرتا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور اسی طرح نظام چلتا رہا۔ ایک دن ایسا آیا کہ 6 دن مدرسے میں پڑھنے کے بعد جب 7ویں دن مزدوری کرنے کے لیے باہر گیا تو اچانک بارش شروع ہو گئی، اور بارش اتنی تیز ہوئی کہ میں نے اس دن مزدوری نہیں کر سکا۔ میں بڑا پریشان ہوا، اگلے 6 دن میں کیسے گزاروں گا، لیکن اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، لیکن بھوک سے نڈال ہو کر پانی پی کر میں نے وہ 6 دن گزار دیے۔ اسی طرح ایک ہفتہ گزر گیا، اگلے دن میں بہت خوش تھا، آج مزدوری کا دن ہے، مزدوری ہو جائے گی تو پھر اگلا میرا ہفتہ اچھے سے گزر جائے گا، لہذا جب میں مزدوری کرنے کے لیے مزدوروں کے چوک پر گیا تو دیکھا وہاں کوئی بھی وزیر، کوئی بھی تاجر مزدور لینے کے لیے نہیں موجود تھا۔ میں ہر طرف دوڑا، بازار کے تمام تاجروں کے پاس گیا، لیکن کسی نے مجھے مزدوری پر نہیں لگایا۔ اب میں مایوس ہو کر واپس لوٹ آیا۔ میں ایک ہفتے بھوک میں گزار چکا تھا، اب دوسرا ہفتہ بھی بھوک میں گزرنے والا تھا۔ 2-3 دن تو میں نے بڑی مشکل سے گزارے، لیکن اب بھوک سے گزارا نہیں ہو رہا تھا۔ مایوس ہو کر میں گھر سے باہر نکلا اور سوچا باہر نکل کر گلی محلے میں جاتا ہوں، شاید کہیں سے کھانے پینے کا بندوبست ہو جائے۔ میں باہر نکلا تو گلی سے گزر رہا تھا، اس گلی میں مجھے ایک تھیلی پڑی ہوئی نظر آئی۔ دوپہر کا وقت تھا، سنسان گلی تھی، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے وہ تھیلی اٹھائی اور سیدھا گھر آ گیا۔ جب میں نے وہ تھیلی کو اٹھا کر دیکھا تو اس میں ایک جواہرات سے بنا ہوا ایک ہار موجود تھا۔ اس ہار کی چمک دھمک کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ ہار بہت قیمتی ہے، لہذا میں سوچنے لگا آخر اس کی حقیقی مالک
تک یہ ہار کیسے پہنچایا جائے۔ اس سوچ کے عالم میں باہر نکلا تو گلی میں ایک بزرگ آدمی اونٹ پر سوار ہوا۔ اس کے آگے اس کا ایک ملازم رسی کو پکڑے ہوئے یہ آواز لگا رہا تھا کہ میرے مالک کی ایک تھیلی گم ہو گئی ہے۔ اس میں ایک قیمتی ہار تھا، اگر کسی کے ہاتھ لگا ہو تو وہ واپس کر دے، اس کو انعام میں 1000 دینار دیے جائیں گے۔ تو جب اس خبر کو میں نے سنا تو سیدھا دوڑ کر باہر نکلا اور جا کر اس اونٹ کی رسی پکڑ کر گھر لے گیا اور اس بزرگ کو کہا، حضور آپ اندر آ جائیں، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ میں صرف بزرگ کو اندر لے گیا اور جا کر میں نے وہ تھیلی اس کے حوالے کر دی۔ اس کے اندر سے ہار نکال کر دیکھا جو کہ ویسے کا ویسا موجود تھا۔ وہ بڑا خوش ہوا اور کہا، یہ ہمارے لیے بہت قیمتی تھا، یہ میرے خاندان کی سب سے بڑی نشانی تھی، لہذا اس کے بدلے تم اپنے 1000 دینار کا انعام حاصل کرو۔ میں نے بہت منع کیا، یہ مجھے پر فرض تھا اور میں نے ایک فرض پورا کیا، لہذا میں اس کے بدلے میں انعام نہیں لے سکتا۔ لیکن اس بزرگ نے مجھے زبردستی 1000 دینار دیتے ہوئے چلا گیا۔ میرے پاس بہت بڑی رقم آ گئی تھی۔ میں نے اپنے کھانے پینے کا بندوبست کیا، اپنے مالک مکان کو کرایہ دیا اور مدرسے میں موجود باقی غریب طلبہ کو بھی ان رقم تقسیم کر دی تاکہ میری طرح بچوں کو مشکل وقت نہ پیش آئے۔ وقت گزرتا رہا۔ جب میری تعلیم مکمل ہوگی تو میں سمندر کے کنارے پہنچا تاکہ کشتی پر سوار ہو کر اپنے شہر واپس چلا جاؤں۔ شام کا وقت ہو چکا تھا۔ ایک اناڑی ملاح کشتی پر موجود تھا۔ جب لوگوں کے ساتھ سوار ہوئے، کشتی بھاری ہونے کی وجہ سے کشتی کے قابو میں ان کے نہ آئی اور کشتی کا پٹا ٹوٹ گیا۔ کشتی ڈوبنے لگی تو میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں اور کشتی کے پٹے کو زور سے پکڑ لیا۔ مجھے نہیں پتہ تھا باقی مسافر کہاں گئے۔ میں نے اس پٹے کو پکڑے رکھا۔ اندھیرے میں نہیں پتہ چلا یہ پٹا کہاں جا رہا ہے۔ وہ پٹا ہچکولے کھاتے ہوئے ایک جزیرے پر جا لگا، پٹے سے اترا اور ریت پر جا گرا۔ تھوڑی دیر سانس بحر ہونے کے بعد ایک ڈھلوان جگہ پر چڑھا۔ دیکھ کر سامنے ایک بستی موجود تھی اور اس کے ساتھ ایک مسجد بھی موجود تھی۔ میں نے وضو کیا اور اس مسجد میں پہنچ گیا۔ میں نے نماز ادا کی۔ اس جگہ پر قرآن مجید تھا۔ میں قرآن پاک پڑھنے لگا۔ جب گاؤں کے ایک بزرگ آدمی نے مجھے قرآن پاک پڑھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا، حضور ہماری ساری بستی میں کوئی بھی قرآن پاک نہیں پڑھتا ہے، لہذا اگر آپ ہمیں قرآن پاک پڑھانا سکھا دیں، کوئی دن کی بات بتا دیں تو آپ کا بہت احسان ہوگا۔ مجھے 2 وقت کی روٹی ملتی رہی۔ میں نے گاؤں والوں کو قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا۔ گاؤں والوں کے نظر میں میری بہت عزت تھی اور وہ میرا بہت احترام کرتے تھے۔ میری جوانی کا بھرپور دور تھا۔ ایک دن ایک گاؤں کا چودھری میرے پاس آیا اور کہا، ہمارے گاؤں میں ایک شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا بزرگ رہتا تھا، لیکن اب وہ اس دنیا سے جا چکا ہے۔ اس کی ایک اکلوتی بیٹی ہے، اس کے پاس بہت مال و دولت ہے۔ اگر تم اس سے شادی کرو تو تمہاری زندگی بہتر ہو جائے گی اور اس کو سہارا مل جائے گا۔ میرا منع کرنے کے باوجود میری شادی اس نوجوان لڑکی سے کرا دی گئی۔ وقت گزرتا رہا اور اس بستی میں بچوں کو پڑھاتا رہا، حتیٰ کہ اس بستی کے اکثر لوگ قرآن پاک پڑھنا جان چکے تھے۔ ایک دن حادثے میں میری بیوی کی وفات ہو گئی تو اس بستی میں رہنا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے ساری دولت ان تمام گاؤں کے غریبوں میں بانٹ دی۔ اپنی بیوی کی آخری نشانی کے طور پر میں نے گاؤں والوں سے اس ہار کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت چاہی۔ گاؤں والوں نے مجھے خوشی خوشی وہ ہار ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ یہ وہ ہار تھا جو میں نے بغداد کی گلی میں اٹھایا تھا اور اس کے بدلے میں نے انعام کے طور پر ایک بزرگ نے مجھے 1000 دینار انعام میں دیے تھے اور وہ یہ بیٹی اسی بزرگ کی تھی۔ جب میں مصر میں پہنچا میں نے سونار کو ہار دکھایا تو اس ہار کی قیمت 5 لاکھ دینار لگی۔ اتنی بڑی رقم آنے کے بعد میں نے ایک مدرسہ بنوایا اور اس مدرسے میں غریبوں کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ اس ہار کی رقم سے ہی میں نے مدرسے بھی تعمیر کرایا اور اس ہار کی رقم سے میں بچوں کے تمام اخراجات
خرچوں کو اٹھاتا رہا۔ میں نے اپنی زندگی میں سینکڑوں کی تعداد میں بچوں کو عالم بنا دیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑا حیران ہوا اور کہا، اس دنیا میں جہاں اتنے برے لوگ ہیں وہیں قاضی صاحب جیسے کتنے معزز لوگ بھی رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت حکم دیا کہ قاضی صاحب کو شہی قاضی کے طور پر تعینات کیا جائے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو کہا، آپ بتاؤ کہ تم ایک قتل کیا، لیکن ایک قتل کی سفارش ایک ولی اللہ کے بزرگ نے کیوں کی؟ آخر تمہارے پیچھے کون سا راز ہے؟ تو اس نے کہا، حضور قاضی صاحب کے مدرسے میں پڑھنے کے بعد میری دوستی گاؤں کے 3-4 آوارہ لڑکوں سے ہو گئی تو میں نے قاضی صاحب کی ساری دی گئی تربیت کو بھلا دیا۔ میں بھی اس طرح گلی محلے میں شراب پیتا، سارا دن آوارہ گردی کرتا اور رات کو چوری کر کے ایک بوڑھی عورت کو پیسے دیتے اور وہ گاؤں کے کسی نہ کسی لڑکی کو بھلا پھسلا کر مکان میں لے آتی۔ ہم وہاں اس کے ساتھ ساری رات تمام دوست مل کر برا کام کرتے۔ اس کام کو کرتے 2 سال گزر چکے تھے۔ ایک دن ہم لوگ شراب میں دھن تھے، اپنے کمرے میں موجود تھے۔ ایک بوڑھی عورت ایک نوجوان حسین و جمیل لڑکی کو لے کر آئی۔ وہ لڑکی جیسے ہی ہمارے مکان میں داخل ہوئی تو ہم شراب میں دھت دیکھ کر اس کی چیخ نکلی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ مجھے اس لڑکی میں ایک عجیب سی کشش نظر آئی۔ میں نے اسی وقت اپنے دوستوں سے اس لڑکی سے دور کیا۔ اس بوڑھی کو کہا، اس لڑکی کو اندر لے جاؤ۔ بوڑھی عورت نے نہیں، اس کمرے میں لٹا دیا۔ پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا تھا میں اس لڑکی کو چھونے سے گریز کر رہا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو ہوش میں لانے کی پوری کوشش کی اور جیسے ہی وہ ہوش میں آئی تو اس نے مجھے اپنی ماں کی قسم دیتے ہوئے کہا، میں غریب مزدور کی بیٹی ہوں۔ یہ بوڑھی عورت مجھے اس بہانے سے لائی ہے، اس کے گھر میں کھانا پڑا ہوا ہے اور وہ کھانا میں تمہیں دے دوں گی اور تمہیں جا کر اپنے بیمار باپ کو کھلا دینا۔ اور میں اپنے بیمار باپ کا پیٹ بھرنے اس لالچ میں اندر آ گئی، لیکن مجھے نہیں پتہ تھا اس کے اندر تم شراب کے نشے میں بیٹھے ہو، اور جیسے میں نے دیکھا تو مجھے تمہاری نیت کے بارے میں پتہ چل گیا اور اسی خوف کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی۔ اور اس نے مجھے کہا، اگر آج انہیں لڑکوں نے مجھے چھو لیا تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی اور اس کے بعد میری روح کو سکون نہیں ملے گا۔ ساری زندگی مجھے کسی نامحرم نے نہیں چھوا، لیکن اگر آج میرے ساتھ کچھ بھی برا ہوا تو میں قیامت تک تم سب کو معاف نہیں کروں گی۔ اس لڑکی کی یہ بات سن کر مجھے بہت خوف آیا۔ میں باہر ہی نکلا، اپنے دوستوں کو کہا، اس لڑکی کو ہم ہاتھ تک نہیں لگائیں گے، وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ میرے دوستوں نے سمجھا شاید یہ خود اس کے ساتھ گناہ کرنے والا ہے اور ہمیں اس سے دور رکھنا چاہتا ہے، لہذا انہوں نے مجھے کہا، یا تو ہمیں اس لڑکی سے زنا کرنے دو یا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود کمرے کی طرف میرے دوست جانے لگے تو اسی وقت میں نے خنجر نکالا اور ان میں سے ایک دوست کو میں نے قتل کر دیا۔ جب میں نے ایک کو قتل کیا تو باقی ڈر سے وہاں بھاگ گئے اور میں نے اس لڑکی کو اپنے ساتھ لیا اور اس کو بحفاظت اس کے گھر میں پہنچا دیا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر